کو آ کر اس حد تک لے آئے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، تو جو ہے نا جی آپ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جسے مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ میرا تقیہ کلام سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ شعر جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ جو بھی عاشق رسول ہے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم اس کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس معیار ہے ذات مصطفیٰ، تو جو ہوگی نا آپ کی، ہمارے پاس معیار ہے ذات ختمی مرتبت۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کی اگر آپ کی اجازت ہے تو میں دو جملے اور تشریح کر دیتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے، اس کا مطلب ہے جو جس کی عزت کرتا ہے وہ رسول کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا احترام کرتا ہے تو رسول کی وجہ سے، صحابہ کی عزت کرتا ہے تو رسول کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول سے وفاداری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے معیار کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ جو رسول کا وفادار اس کا احترام ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی معیار ہے کہ جو وفادار مصطفیٰ ہے اس کا احترام ہے تو ہمارے ساتھ کعبہ چلو، غلاف کعبہ پکڑ کر مولانا سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جو عاشق رسول ہے اگر تو اس کا احترام کرتا ہے، جو وفادار رسول ہے تو اس کا احترام کرتا ہے، تو قرآن سر پہ رکھ کے کعبہ کو گواہ بنا کے بتا پھر تاریخ میں ابو طالب سے بڑا وفادار محمد کون ہے؟ ابو طالب سے بڑا وفادار محمد کون ہے؟ اس ہستی کو بھلا دیا۔ قصور کیا ہے کہ صرف ابو طالب علی کے باپ ہے تو جو آپ کی میں نے عرض کیا ہے کہ انتہائی مشکل زمانہ ہے، مشکل دور ہے، ابھی تازہ آپ نے چہل گزارا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ظاہری طور پر پریشانیاں ہیں کہ شاید کوئی FR کٹی ہے، کوئی لوگوں نے تنگ کیا ہے، ڈسٹرب کیا ہے، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ علی والے پریشان نہیں ہوتا جس کے دل میں عشق علی ہوگا، جس کے دل میں حب علی ہوگا، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہ شاید ہماری آزمائش ہے۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا بلال اتنی مصیبتیں پریشانیاں آئی، تمہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، تمہارے اوپر پتھر رکھے گئے، تمہیں تازیانے مارے گئے، تمہارے اوپر کوئلے پھینکے گئے، تمہاری زبان سے لفظ نکلتا تھا عہد۔ تو جو ہے عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال انہیں مارتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ عہد اللہ ایک ہے۔ ہمیں بھی لوگ تنگ کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ پریشانی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمیں جب تنگ کیا جاتا ہے تو ہماری زبان سے مولا کا نعرہ نکلتا ہے۔ اس وقت بلال کو سرزمین مکہ پر جب مارا جاتا تھا حضرت بلال کی زبان سے یہ لفظ نکلتے تھے عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کسی نے پوچھا بلال کیا تمہیں اتنی تکلیف میں یہ کیوں نہیں چھوڑا؟ حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، سرکار بلال فرماتے ہیں جب مجھے لوگ مارتے تھے مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم بازار جاتے ہو تو جو ہے آپ بھی جانتے ہوں گے، بازار جاؤ تم نے برتن خریدنا ہو، ایک مٹی کا برتن خریدنا ہو تو برتن اٹھا کر صلوات و آواز بلند پڑھیے گا آل محمد کی ذات پر۔ شاہ صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے توحید، تو مجھے شاہ صاحب دیکھ کے مجھے توحید یاد آ گئی ہے۔ صلوات و آواز بلند پڑھیے آل محمد کی ذات۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، تازیانے مارتے تھے، حضرت بلال کی زبان سے لفظ نکلتے تھے عہد، عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ کسی نے
بلال اتنا کچھ کیا گیا، تمہارے ساتھ کوئلے پھینکیں گے، تازیانے ماریں گے، تمہارے سینے پہ پتھر رکھیں گے، پیٹ پہ پتھر رکھیں گے، تو کیسے کہتا تھا عہد؟ تمہاری زبان سے عہد کیسے نکلتا تھا؟ حضرت بلال نے فرمایا تم بازار جاؤ، تم نے کوئی برتن مٹی کا خریدنا ہو، اسے اٹھا کر کئی مرتبہ ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو، کہیں یہ برتن اندر سے کچا نہ ہو، کہیں یہ برتن اندر سے کچا نہ ہو، کہیں یہ اندر سے برتن کچا نہ ہو۔ ارے تو مٹی کا برتن خریدتا ہے تو اسے چیک کرتا ہے اندر سے کچا نہ ہو۔ اللہ بلال کو آزما رہا تھا کہیں بلال اندر سے کچا تو نہیں ہے۔ آزمائش ہو رہی یا میں راضی نہیں جناب، بلال اندر سے کچا تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی لوگ آزما رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کے کہیں اندر سے کچے تو نہیں ہے۔ علی علی کرتے تھے، علی علی کر رہے ہیں، علی علی کرتے رہیں گے، نہ کل علی چھوڑا تھا نہ آج علی چھوڑیں گے، نہ قیامت تک علی کا ساتھ چھوڑیں گے۔ بڑا پیارا جملہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا تھا، انہیں جب پوچھا گیا نا، کسی تو جیسے آپ کہہ لیتے ہیں، مثلاً کہہ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، کوئی بھی مثال دینی ہو تو آپ کہتے ہیں فرض کرے ایسا ہوتا، فرض کرے یہ منبر وہاں ہوتا، یہ فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، فرض کرے یہ منبر وہاں ہوتا۔ کسی نے کہا مولانا اسماعیل صاحب اگر فرض کرو تو علی کا محب نہیں، علی کا شیعہ نہیں، فرض کرو۔ حضرت مولانا اسماعیل نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا میں فرض کیوں کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا ایک لمحے کے لیے فرض کر لے، ایک منٹ کے لیے فرض کر کہ تو علی کا شیعہ نہیں، تیرے دل میں علی کی محبت نہیں۔ مولانا اسماعیل نے کہا میں فرض کیوں کروں؟ اس نے کہا فرض کرنے میں کیا ہے، ایک منٹ کے لیے فرض کر۔ اس نے کہا میں ایک منٹ کے لیے بھی فرض نہیں کروں گا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اس ایک منٹ میں مجھے موت آ گئی تو میری شفاعت کون کرے گا؟ ایک لمحے میں مجھے موت آ گئی، ہم تو ایک لمحے ایک منٹ کے لیے فرض بھی نہیں کرتے کہ ہم آل محمد کا دروازہ چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھیے گا جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے وہ دنیا کے مال و زر سے نہ بکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے۔ حضرت ابو ذر، یہ بھی تو صحابہ اکرام ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری مولا کرام منبر پہ بیٹھ کر فرماتے آہ ابو ذر۔ جب ابو ذر کا نام آیا کسی نے پوچھا مولا آپ ابو ذر کو یاد کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں، ابو ذر کے گھر میں جس رات حاکم وقت کے بندے گئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا ابو ذر نے، کہتے سپاہی ادھر گئے، اشرفیوں کی یا درم و دینار کی تھیلیاں حضرت ابو ذر کے سامنے رکھی، ابو ذر بیعت کرو حاکم وقت کی، یہ تھیلیاں تمہاری ہے۔ حضرت ابو ذر نے پہلا جملہ کہا، انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علی بکتا ہی نہیں۔ کیا کرنے آئے تھے؟ علی کی محبت خریدنے آئے تھے۔ کہا علی دل سے نکال، یہ پیسے لے لے، تیرے حالات ٹھیک نہیں، یہ مال لے لے، علی چھوڑ دے۔ پہلا جملہ کہا یاد رکھو تم نے غلط سوچا ہے، علی بکتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے 4 تھیلیاں لے کر آئے ہو، اگر عرش سے لے کر فرش تک کے خزانے ابو ذر کے قدموں میں رکھ دو اور کہو ابو ذر علی کا ایک بال بیچ دے، تو ابو ذر سارے خزانوں کو ٹھوکر مارے گا، علی کا بال بھی نہیں بیچے گا۔ علی کا ایک بال بھی نہیں ملتا۔ آج تو معذرت کے ساتھ جتنا چاہو سودے کر لو، لیکن علی نہیں، جس کے دل میں علی ہوتا ہے وہ علی بیچتا نہیں ہے۔ 8ویں مولا کی خدمت میں ایک بندہ صلوات بآواز بلند پڑھی آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ مولا کی خدمت میں بندہ آتا ہے، اس نے کہا مولا میں مقروض ہوں، قرضہ دینا ہے، مولا اگر آپ میرا یہ قرضہ اتار دیں تو میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کروں گا۔ مولا اندر گئے، وہ کہتے ہیں رقم لا کر اس کے سامنے رکھی، کہا یہ لو، یہ رقم لے لو۔ اس نے رقم دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا اس نے قرضہ دینا تھا، اتنے ہی پیسے جتنے اس نے قرضہ دینا تھا۔ اس نے کہا مولا یہ تو اتنے ہی ہیں جتنے میں نے قرضہ دینا تھا۔ تو امام نے فرمایا لے لے۔ اس نے کہا میں اقرار ولایت علی کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا یاد رکھ جس روح نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اگر ساری دنیا اسے دے دو وہ علی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جس نے انکار کیا ساری دنیا دے دو وہ ولایت
جس نے اقرار کر لیا ہے وہ علی چھوڑ نہیں سکتا، اور جو علی کی محبت رکھتا ہے وہ مولا کو ایسے نہیں بیچ دیتا۔ حضرت مقداد کی روایات آپ کی بچوں کو بھی یاد ہے، حضرت مقداد آتے مولا کی خدمت میں، مولا دیکھے نا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مقداد اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ سامنے پتھر پڑا ہے لے جا۔ اور ہم جیسا کہ ہوتا جائے جی، وہ کہتا مولا پتھر راستے میں بڑے تھے، یہاں بھی پتھر ہی اٹھانا ہے تو راستے سے لے لیتا، لیکن مقداد تھے، وہ جانتے تھے اگر امام حکم دے تو پتھر اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ چلے پتھر کے قریب گئے تو آپ غور کیا تو آپ وہ پتھر نہیں تھا، پتھر سونا بن چکا تھا، کیونکہ حکم امام سے وہ پتھر سونا بنا۔ کہتے ہیں پتھر سونا بنا، مقداد کو چاہیے تھا، چاہیے کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ ہاتھ کو آئے ہو، چکائے ہو، ٹھیک ہے میں ریڑی لے کے آتا ہوں۔ اب کیا کہ حضرت مقداد نے کہتے ایک چھوٹا پتھر اٹھایا، اس بڑے پتھر پر مارا، بڑا سونے کا پتھر تھا نا، بڑے پتھر پر مارا، کہتے بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور چلنے لگے۔ مولا نے فرمایا مقداد اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا اتنا کافی ہے۔ امام نے فرمایا سارا اٹھا لے، تیرے بچوں کے کام آئے گا، کل کام آئے گا۔ مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مقداد مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے، جس کا علی جیسا امام ہو اسے کل کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فکر کرتے ہو جب علی جیسے امام ہو۔ اور یاد رکھیے گا ان کی محبت کے بغیر گزارا کسی کا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے اللہ کی توحید منوانے آئے۔ ہم اکثر ایسا کر دیتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کئی دفعہ آپ کہتے ہیں دیکھتے لوگوں کو دعائیں مانگتے ہوئے کئی دفعہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری دعا کو سنتا نہیں ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جب یہ جملہ کسی اور سے کہتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس اللہ کی شکایت ایک چھوٹے سے بندے سے کر رہے ہو۔ حضرت اللہ سنتا ہے، 4 آنسو بہاؤ، اللہ تو دعا قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ ہر دعا آپ کی، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانہ تھا، میں نے خود نے کچھ عصمت میں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کہتے ایک رستے سے گزرے، ایک بندہ شہری، ایک شخص بیٹھا ہوا، آنکھوں میں آنسو گڑگڑا رہا ہے، مالک میری دعا قبول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنسو دیکھے، عبادت دیکھی، تو فوراً کہا اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوگی، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو گڑ گڑا کے رو کے مانگتا ہے وہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ چلے گئے، وہ دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد حضرت موسیٰ واپس آئے، اسی جگہ پہ بیٹھا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، مالک تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ایک ہفتے سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، تو جو آنسو بہاتا ہے فوراً اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اس نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے جس طریقے سے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ موسیٰ اگر اس کی زبان ختم ہو جائے، مانگ مانگ کر گس گس کر زبان ختم ہو جائے، زبان ختم ہو جائے گا پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت کے نبی کی محبت نہ ہو، جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ رونے سے بھی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ گڑ گڑانے سے دعا قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ موسیٰ ہے چھوٹا نبی، موسیٰ ہے چھوٹے نبی، میرا مصطفیٰ ہے بڑا نبی، تو مجھے بتاؤ کہ جو چھوٹے نبی کی محبت کے بغیر مانگتا ہے اللہ اس کی قبول نہیں کرتا، تو جب مصطفیٰ کے بغیر مانگے گا اللہ اس کی قبول کیسے کرے گا؟ صلوات بوازے بلند پڑھیے آل محمد کی ذات پہ۔ صلوات کا پڑھنا باعث رحمت باعث برکت ہے، بوازے بلند صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پہ۔
اللہ کی سب سے بڑی بھائی یاد رکھیے، میں بچوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات کہنے لگا ہوں کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ سبب ہوتے ہیں نا دعائیں نہ قبول ہونے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو جتنی دعا مانگے اللہ قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص جاتا ہے، اس نے جا کر یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے۔ بھئی اللہ کے نبی سے بڑی تو ہستی ہے کوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، طالب علم ہے کہ بلا ہمارے لیے دعا کرنا، مولانا ہمارے لیے دعا کرنا، شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ گھر نہیں غور کیا آپ نے کیا فرمایا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا۔ اس نے کہا میری ماں نہیں ہے میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنے باپ سے کہہ تیرے حق میں دعا کرے۔ یعنی گھر سے دعا کرواؤ گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ کیا کہا؟ جا اپنے باپ سے کہہ تیرے لیے دعا کرے۔ کہتے وہ چلا گیا، اب وہ چلا گیا، جیسے ہی وہ نکلا اللہ کے رسول نے فرمایا کاش اس کی ماں ہوتی تو اللہ جلدی دعا قبول کرتا۔ لو نتیجہ تک میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں لوگ، آ کے ایک بندے کا کہا یا رسول اللہ وہ بندہ اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، بڑی مشکل میں ہے، یا رسول اللہ چلیں آپ اور جا کے لیے اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہتے مجمع کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے وہ جوان جس کی حالت غیر ہو چکی تھی، کائنات کی رحمت نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہے تو جو آپ کی جناب پڑھو، جس کا جملہ لا الہ الا اللہ آخری وہ نجات پا جاتا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو گرے، زبان نے حرکت نہیں کی۔ کون کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ؟ پہلا یہ سوچنا ہے آپ نے، میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کسے کہہ رہے ہیں؟ انسان کو، جیتے جاگتے بندے کو میرے مصطفیٰ نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، زبان چپ، حرکت نہیں۔ یہ کون سے نبی ہے؟ میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ پتھر کو کہے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پڑھا کہ نہیں کرنا؟ بھئی تاریخ آپ کے سامنے ہے، مسجد الحرام سے میں بچوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں، مسجد الحرام سے نبی نکل رہے تھے، سامنے ابو جہل کھڑا تھا، اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، ایک کنکر اٹھا کے اپنی مٹھی میں بند کر کے جیسے اللہ کے رسول باہر نکلے اس نے کہا محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں بتا، اگر بتا دیا تو ایمان لائے گا، اگر میں نے بتا دیا تو ایمان لے، کہتا میں ایمان لے آؤں گا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی رحمت مسکرا کے فرماتے ہیں اے بدبخت مجھ سے نہ پوچھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کنکر سے پوچھ میں کون ہوں۔ بتا دیا پوچھ کنکر سے پوچھ میں کون ہوں۔ کہتے ہیں ابو جہل نے ہاتھ کھولا اور کھول کے کنکر نکال کے پوچھا بتا یہ کون ہے، تو کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کنکر بولا ہے کس کے کہنے پہ؟ میرے رسول کے کہنے پہ کنکر بولا ہے۔ کہتے کنکر بولا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، ایمان لایا تھا؟ کیا جی لایا تھا ایمان ابو جہل؟ نہیں لایا ایمان۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ایمان نہیں لایا۔ آج دنیا ہمیں بھی طرح طرح کے سوال کرتی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ کہاں ہے۔ بھئی دیکھ کے تو ابو جہل بھی نہیں مانا تھا، ہمیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا، یعنی میرا نبی اگر پتھر کو حکم دے تو پتھر بھی شاہ جی بول پڑتا ہے۔ کہتے کائنات کی رحمت کھڑے تھے، اللہ آپ سب کو لے جائے، جو سعودیہ گئے ہیں، جو مکے گئے، آج مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک جگہ پہ مسجد ہے مکے کے وہاں کعبہ کے باہر۔ تو میں نے پوچھا یہ مسجد کون سی ہے؟ کہا گیا یہ مسجد وہ ہے، اسے مسجد شجرہ کہتے ہیں۔ اس مسجد کی جگہ پہ ایک درخت تھا، کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اے محمد اگر یہ درخت تمہاری گواہی دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ نبی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ درخت، یہ درخت۔ کہتے ابھی نبی پاک نے فرمایا تھا یہ درخت، مڑ کے دیکھا تو درخت پاس کھڑا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟
درخت کھڑا تھا. آپ نے فرمایا ہم نے بلایا تو نہیں تھا, تو چل کے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ارادہ مصطفیٰ جو ہو گیا تھا, ارادہ مصطفیٰ جو ہو گیا تھا. درخت چلا آیا, اس نے گواہی دی. میرا نبی کہے تو پتھر بولتا ہے, میرا نبی کہے تو درخت چل کے گواہی دیتا ہے. میرے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اگر چاند کے 2 ٹکڑے کریں, بات یاد ہے جی, چاند کے 2 ٹکڑے کریں, یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. چاند کے نبی پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, یعنی میرا مصطفیٰ وہ ہے اگر پتھر کو کہے پتھر بولتا ہے, درخت کو کہے تو درخت چلتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو ہو جاتے ہیں, لیکن ایک جیتے جاگتے انسان کو میرے مصطفیٰ نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ, تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا. وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا یہ جی یا رسول اللہ زندہ ہے. کہا اس نے بلاؤ. جب اس کی ماں آتی ہے تو آپ نے فرمایا کیا آپ اس کے ناراض تو نہیں, آپ اس سے ناراض تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں ناراض ہوں, یہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے, یہ میری توہین کرتا ہے. کہا تو ناراض ہے, یاد رکھو ماں ناراض ہو تو جس مصطفیٰ کے کہنے سے پتھر بولتے ہیں, جس مصطفیٰ کے کہنے سے درخت چلتے ہیں, جس مصطفیٰ کے کہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھائیں تو نہیں پڑھا جاتا. ماں ناراض ہو تو کہتے ہیں ماں, آپ نے کہا راضی ہو جا. اس نے کہا میں اس سے ناراض ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع ہوئی. آپ نے کہا انہیں آگ لگاؤ. آگ لگ گئی. آپ نے فرمایا اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو. ماں تھی. کہتی ہے نہیں 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 یا رسول اللہ اسے آگ میں نہ پھینکے. فرمایا دنیا کی آگ سے ڈرتی ہے, آخرت کی آگ میں ڈالتی ہے. اگر تو ناراض ہے تو یہ کلمہ لا الہ نہیں پڑھے گا. ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ. کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے اگر ماں باپ ناراض ہوں تو کلمہ پڑھانے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہو تو زبان میں لکنت آ جاتی ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو, تمہاری اللہ دعائیں قبول کرے گا. صلوات آواز بلند پڑھی آل محمد کی ذات پہ. جتنا مجھے حکم دیا گیا بس چند منٹ آپ کی زحمت اور دوں گا آپ کو کہ ہمارے پاس مرکز ہے ذات مصطفیٰ. جو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے اب میں آخری جملہ کہہ کے زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں. شاہ جی جسے مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں, جس کی محبت ہے ہمارے دل میں مصطفیٰ کی وجہ سے رسول اللہ ہے, تو ہم اس بندے کی عزت کرتے ہیں جو بھی رسول کا ہے. ایک جملہ لکھا ہوا ہے جب آپ نکلتے ہیں ادھر سے, وہاں سے سیالکوٹ سے آتے ہیں تو یہ پل کے آگے کراس کرتے ہیں تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے باب سیالکوٹ. اگر نہیں یہ تو جاتے ہوئے دیکھ لینا باب سیالکوٹ. وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا حافظ سیالکوٹ. اور اگلا جملہ اوپر لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے. کس کا جملہ ہے؟ نبی پاک کا, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کو صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام جمعے کی خطبوں میں کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا بھی ایمان ہے کیونکہ ہمارا نبی سچا ہے. سچے نبی کی سچی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے صفائی نصف ایمان ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں علماء کرام جہاں آپ یہ حدیث لکھتے ہیں, جہاں آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں, جہاں یہ حدیث بتاتے ہیں, وہاں یہ بھی بتایا کرو کہ صفائی نصف ایمان ہے, علی کل ایمان ہے. رسول بیٹھے تھے, بس آخری میں بات مکمل کر دی. رسول بیٹھے تھے مدینے میں, کہتے ہیں جیسے آپ کی مجلس ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ آپ ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں, وارثان قرآن کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کے بعض و نصیحت فرما رہے تھے. کہتے ایک یہودی گلی سے گزرا, یہودی گلی سے گزرا. بندے ہوتے نہیں یہاں سے مجلس کے قریب سے گزرے تو بندے سوچتے ضرور ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی بندے جسے بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا وہ نوجوان آ جاتا ہے مسجد میں آ کر یا مجلس میں آ کر یا محفل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب یہاں سے وہ غدیر سنتا ہے, وہ واحدہ سنتا ہے, دعوت العشیرہ سنتا ہے. وہ بچہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے مولانا مجھے بتائیے غدیر پہ کیا ہوا تھا. مولوی صاحب غدیر پہ کیا ہوا؟
اب مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر دوسرا جملہ اس نے کہا مباہلہ میں کون گیا تھا؟ پھر تیسرا جملہ دعوت جو شیرہ کہا ہوئی تھی. مولوی صاحب اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے, اتنا کہہ دیتے ہیں کہ درے تو شیعہ دی مجلس سے نہیں سے گیا. جب اسے پتا ہے یہ سب کچھ مجلس میں بتایا جاتا ہے. نبی بیٹھے تھے, کہتے ہیں وارث قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک یہودی گزرا, اس نے جب وارث قرآن کی زبان سے قرآن سنا, قرآن نے اثر کیا, اندر آیا, صحابہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. نبی قرآن سنا رہے تھے, نبی وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں, میں بیعت کرتا ہوں. کیونکہ نبی کی بیعت ہوتی ہے, اس وقت بیعت کرتے تھے, نبی اور امام کی بیعت ہوتی ہے. اس نے کہا مولا ہاتھ بڑھائے, میں بیعت کرتا ہوں, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اسے پتا چل گیا کہ کوئی سچے ہیں جن کا ذکر ہے. بڑھیا میری طرف بھی تھوڑا سا دھیان کیجیے, میں بس آخری بات کر رہا ہوں, رحمتیں تمام کرنے لگا اس کے بعد. اچھا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں. کون بندہ آیا جو اس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کروں. نبی نے ہاتھ بڑھایا, بیعت کی. اب کیا بنا جناب؟ کلمہ پڑھ کے نبی کا صحابی بن گیا, امتی بن گیا جناب. ہے سارے نگے پیغمبر پر کلمہ پڑھا, امتی بنا, بیٹھا تھا نبی کے پاس. تھوڑی دیر گزری, اسے یاد ہے میں گھر تو بتا کے نہیں آیا تھا, میں کام آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں, مجھے کام یاد آ گیا ہے. میں کہتا ہوں پہلے تو اسے سلام کریں کہ آیا پہلے دن ہے, لیکن اسے بھی پتا ہے جب نبی کو چھوڑتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں. اجازت ہے یا رسول اللہ؟ نبی نے کہا جاؤ جاؤ اجازت ہے. اٹھا, اٹھ کے چلا. اب نکلا تھا, ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ کائنات کی رحمت نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے, کسی نے جنتی دیکھنا ہے. اب بندے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ شاید مجھے کہنے لگے, شاید مجھے کہنے لگے ہیں. کائنات کی رحمت نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ دکھائے. آپ نے فرمایا جو ابھی آیا تھا وہ جنتی ہے. جانتے تھے اندر کیا ہے, جس محبت کے ساتھ عشق مصطفیٰ ہے. کہا یہ جنتی ہے. صحابہ نے کہا ماشاءاللہ بھائی نبی پاک ہے, مالک جنت ہے, جسے چاہے دیں. پریشان تو نہیں آپ؟ کیوں ہم دیا جنت مل گئی؟ پریشان نہیں ہونا, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے جنت, بہت وسیع ہے جنت. علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر حرام ہے جنت. توجہ چاہوں گا, مولا کی محبت کے بغیر حرام ہے. کہاں اسے جنتی نبی جسے چاہے. بھئی نبی پاک مالک ہے نا جنت کے, سب کا کیتا ہے نا. حسن اور حسین نے نہیں کہا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں, میرے نبی نے کہا ہے. نبی جسے چاہے جنت دے, مصطفیٰ جسے چاہے جنت کی ملکیت دے. وارث مالک جنت ہے, نبی پاک نے اسے کہا کہ یہ جنتی ہے. اور اگلا جملہ صحابہ نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی قسمت ہے کہ ابھی آیا ابھی جنتی ہو گیا. نبی اس کا عقیدہ جانتے تھے, اس کی محبت جانتے تھے. فرمایا یہ جنتی ہے. اچھا اگلا جملہ کائنات کی رحمت نے فرمایا یاد رکھنا یہ بندہ جس کے حق میں دعا کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا. شاہ جی بڑا قیمتی جملہ ہے, جس کے حق میں دعا کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا. پہلے تو خود جنتی, پھر جس کے حق میں دعا کرے گا وہ بھی جنتی. کہتے پیچھے سے دو بندے اٹھے اور پیچھے جلدی جلدی جا کے انہوں نے روک لیا. بھائی رکو, جی کہا ابھی تم رسول کی محفل سے آئے ہو؟ جی بالکل میں ہی آیا ہوں. کہا کہ پھر تمہیں مبارک ہو, اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا ہے. اب اچانک کسی کو بندے کو ایسی خبر مل جائے اور خبر بھی سچی زبان سے, میرا نبی سچا ہے نا. بھئی نبی سچے ہیں نا. نبی پاک اتنے سچے ہیں کہ جو نبی پاک نے بتایا ہے ہم نے مان لیا ہے. ایسی بات ہے, سچے ہیں نا نبی, سب کا ایمان ہے. میرا مصطفیٰ سچا اتنا ہے, نبی پاک نے اللہ بتایا ہے, دکھایا نہیں. کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مکے والوں نے دیکھا نہیں دیکھا. کس کے کہنے پہ مانا؟ میرے رسول کے کہنے پہ مانا. میرا نبی سچے اتنے ہیں,
نبی نے کہا اللہ ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اللہ دکھایا. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ بتایا ہے. ایک چیز ہوتی ہے بتانا، ایک ہوتا ہے دکھانا. جیسے میں نے آپ کو وہ بورڈ کا بتایا ہے، میں نے بورڈ بتایا ہے، دکھایا نہیں. نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں. نوح نے کشتی بنائی، نبی پاک نے بتایا ہے، دکھائی نہیں. نبی پاک نے جنت کا بتایا ہے، دکھائی نہیں. نبی پاک نے جہنم سے ڈرایا ہے، بتایا ہے، دکھائی نہیں. گنا اسی بات پہ ہے، جسے نبی نے بتایا اسے مان لیا، جسے غدیر پہ بتایا بھی تھا دکھایا بھی تھا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، رسالت یا رسول اللہ. حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدری ذکر علی کریں گے تو ذکر مصطفیٰ ہوگا. نبی پاک نے فرمایا سید و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر کے ساتھ مجلسوں کو زینت دو. بزرگوں نے جو جملہ کہا ہے اس کی تائید میں جملہ کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ذکر علی کرتے ہیں، ذکر نبی نہیں کرتے. میں جملہ کہہ دو، علی علی ہم کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، کیونکہ علی کے ذکر کی وجہ سے نبی فرماتا ہے یہ میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. حضرت سلمان محمدی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا کہ مجلس میں محفل میں مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ لوگ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، لوگ سجدے کر رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ جہاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے، منافق کون ہے. تو نبی نے فرمایا محفل میں بیٹھ کے ذکر علی کرنا، اگر بندہ خوش ہو جائے تو سمجھ لینا مومن ہے، اگر چہرہ مر جائے تو سمجھ لینا منافق ہے. علی کرو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری بس بات ختم ہو گئی بھائی، بات ختم ہو گئی. شعیب اختر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا شعیب اختر صاحب بتاؤ علی کی محبت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا قیمتی جملہ کہا. انہوں نے کہا تھا کہ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. محبت علی ہے جسے جنتی، بس آخری بات، جسے جنتی کہیں گے وہ بندہ جنتی ہوگا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پہلے تو تجھے نبی نے کہا تو جنتی ہے، اگلا جملہ کہا بھی دیکھو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس کے حق میں تو کہے گا وہ بھی جنتی ہوگا، جنتی ہوگا. انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ دعا کروانے. اس کے چہرے کے تیور بدلے. اس نے کہا حد ہو گئی تمہاری، جس نے مجھے جنت دی ہے اسے چھوڑ آئے. جس نے بھائی نبی جسے چاہے دے، فرمایا جو مالک جنت ہے، جو وارث جنت ہے اسے چھوڑ آئے ہو، مجھ سے دعا کروانے آئے ہو. مانگے دو اور پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں. ارے نبی جسے جنت دے دے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی سب سے بڑے سچے ہیں. پھر مجھے کہنے دو اگر کسی کو نبی نے جنتی کہا ہے تو پھر حسن سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم آل محمد کو جو ظلم انہوں نے آل محمد پہ کیے ہیں، دن کو رات کو روتے ہیں. کیا آج نام ہے چہلم؟ کس کا چہلم؟ اس ہستی کا چہلم کہ جس کی سگی بہن کو لاشے سے ایسے گزارا گیا تھا جیسے لگتا ہی کچھ نہ تھا. یہ حسرت تھی نا اس بی بی کہ میں حسین کا چہلم مناؤں. دیکھو پورا سال اس کا چہلم منایا جاتا ہے. کبھی کہیں بیٹھ کر روتے ہیں نا، کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو. میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں ہیں، کوئی نہیں روکتا انہیں.
قبلہ حافظ ریاض حسین نجفی میں موجود تھا، ایک مجلس میں انہوں نے کہا اگر روکا گیا ہے تو یا علی کی بیٹی کو روکا گیا ہے یا حسین کی بیٹی کو روکا گیا ہے۔ آپ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ نہیں روتی تھی شہزادی زینب۔ کیوں نہیں روتی تھی؟ اس لیے نہیں روتی تھی اگر میں روئی تو بچوں کا کیا ہوگا۔ کہتے روتی تھی، چھپ چھپ کے روتی تھی۔ جب شام کو فتح کر لیا نا شہزادی نے زیادہ رو، شام فتح کرنے کے بعد کہتے یزید نے کہا زین العابدین سید الساجدین آپ آزاد ہیں، کہاں جائیں گے؟ کہا میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، میری پھپھی فیصلہ کریں گے۔ کہتے شہزادی کے پاس آ کے سید الساجدین فرماتے پھپھی اماں اس نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، اب چلے جائیں۔ شہزادی فرماتی ہیں بیٹا سجاد اس بدبخت سے کہہ مجھے شام میں ایک مکان خالی کرا دے۔ یہ پہلا امام بارگاہ ہے جو شام میں بی بی نے بنوایا ہے۔ شہزادی فرماتی مجھے شام میں گھر خالی کرا دے، میں اپنے حسین کو جی بھر کے رونا چاہتی ہوں۔ رونے کی اجازت ہے دادا، کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ شہزادی نے ایک مکان لیا، اس گھر میں شام کی عورتیں آ جاتی تھی۔ ہم جیسے طالب علم پڑھتے ہیں، بزرگ علماء پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، صرف واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ازادارو مجھے اتنا بتاؤ جب شہزادی کھڑی ہو کے بتاتی ہوگی بیبیوں میں وہ زینب ہوں جو 10 محرم کو کبھی اکبر کا لاشا دیکھتی تھی، کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھتی تھی۔ ازادارو یہ شہزادی بیان کر 7 دنوں کے بعد شہزادی جب کھڑی ہوئی ہے نا، ہاتھ جوڑ کے بی بی فرماتی ہے بیبیوں میری ایک التجا ہے۔ کہتی بی بی حکم فرمائے۔ آپ حکم تو تب کرتی تھی جب میرا غازی زندہ تھا، اور جب میرا اکبر زندہ تھا، جب میرا حسین زندہ تھا۔ کہا شہزادی آپ حکم فرمائے۔ کہا جب کبھی تمہیں وقت مل جائے قبرستان میں چلی جانا، ایک چھوٹی سی قبر ہے، اس قبر پہ جا کے کہنا سکینہ تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے۔ پرسہ دے رہے ہیں اسی بی بی کو دادارو۔ چہلم ہے، چہلم کا ایک جملہ سن لے، یہ سارے جملے آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کے فرماتے ہیں کہ شہزادی چلی ہے، کہا بیٹا سجاد میں نے بھائی کا چہلم کرنا ہے، میں نے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا لے کے چلو۔ میں 11 محرم کو گزاری گئی تھی، میں اپنے بھائی کو کفن نہ دے سکی، میں اپنے بھائی کو دفنا نہ سکی، میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ ادادارو قافلہ چلا، علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ، کہتے ہیں کہ جیسے ہی کربلا کے قریب پہنچے پہلا زائر ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کہتے ہیں نبینا صحابی تھے، گھنٹیوں کی آواز سنی، اٹھا قافلے کی طرف چلے، قریب جا کے کہتے ہیں قافلے والوں رک جاؤ۔ ازادارو بی بی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پیدل سفر کرتے ہیں، یا پاکستان میں بھی آپ اکثر عراق دیکھتے ہیں، نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ ازادارو کہتے ہیں روکا گیا نا شہزادی کو، سید الساجدین قریب آ کے جناب جابر فرماتے ہیں اے قافلہ سالار اگر تیرے ساتھ کوئی پردہ دار ہے تو انہیں اپنے محملوں سے اتار لو، یہاں سے گزرنا ہے تو پیدل گزرو، اگر تمہارے پردہ دار چل نہیں سکتے تو راستہ تبدیل کر لو۔ ادادارو کہتے ہیں جیسے ہی شہزادی کے کانوں پہ یہ آواز پڑی، کہا بیٹا جابر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جابر کہتے ہیں یہاں سے سواری پہ نہیں جا سکتے، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ ادادارو عباس کا نام سنا، کہا بیٹا سجاد ذرا جابر سے پھر پوچھو یہ کس کی جاگیر ہے، یہ کس کی نگری ہے؟ کہا یہ عباس کی نگری ہے۔ کہا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہا، کہتے شہزادی نے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا کہ میرا اونٹ بیٹھ جائے، کہتے کھڑے اونٹ سے بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بی بی کہتی ہے میرا علمدار اور میرا جاگیردار زینب تجھ پہ قربان۔ بی بی اتر گئی ہے، اب بی بی نے پیدل چلنا شروع کیا۔ جیسے علماء بیان کرتے کہتے ہیں غازی کی قبر پہ آئی، مولا عباس کی قبر پہ آ کے ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ بی بی بیٹھ کے ایک جملہ کہا عباس میں تجھ سے چادر کا گلہ کرنے نہیں آئی، عباس میں تجھ سے چادر کا گلہ کرنے نہیں آئی۔ دوسرا جملہ کہا عباس میں تجھے اتنا بتانے آئی ہوں کہ زینب کو اب پیدل چلنا آ گیا ہے۔ ازادارو شہزادی اٹھی ہے، اب آئی ہے مولا حسین کی قبر پہ، کہتے بی بی بیٹھ گئی، 3 جملے کہے، میں نے مجلس تمام کر دی، 3 جملے کہے کہ
تیسرے جملے میں آقا حسین کے قبر سے رونے کی آواز آئی. پہلا جملہ کیا تھا؟ شہزادی فرماتی ہے بھیا حسین زینب کو معاف کر دینا، 11 محرم کو مجھے تمہارے لاشے سے ایسے گزارا گیا کہ جیسے تو میرا لگتا ہی کچھ نہیں تھا. میں تجھے کفن نہ دے سکی، میں تجھے دفن نہیں کر سکی. دوسرا جملہ کہا بھیا شام کے بازار میں اتنا رش تھا کہ علی کی بیٹیاں کبھی استوار کو کہا جتنا چل سکتی تھی چلتی رہی. بھیا جب میں گر گئی تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا، جیسے تو اکبر کی لاش پہ پہنچا تھا زینب نے بلہار عبور کیا. آخری جملہ دادارو کیسے شہزادی نے تیسرا جملہ شہزادی فرماتی ہے بھیا آپ نے مجھے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ میری پشت پہ تازیانوں کے نشان دیکھو. زندان شام میں بابا بابا کہتے دنیا سے چلی گئی، قبر حسین طرف گئی، رونے کی آواز بلند ہوئی اور میری سکینہ اکیلی، میری سکینہ تنہا. فرمایا بھیا وعدہ کرتی ہوں تیری سکینہ کے پاس زینب چلی جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.